آج ایک طرف وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ واضح کر دیا، دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ کسی بھی شکل کو جو ہے وہ پنپنے نہیں دیا جائے گا۔ پہلے ان کے الفاظ سنیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ سیز فائر کے 24 گھنٹے کے اندر آخر ہوا کیا۔ دہشت گرد افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کو ان کو شہید انہوں نے کیا، ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے پولیس کے جوانوں افسروں کو ان کو شہید کیا۔ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس سے یقیناً صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ مکمل طور پر ہندوستان کی شے کے جس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا پاکستان کے اوپر تو ان کے جو وزیر خارجہ متقی وہ دہلی میں تھے، بہادر ہماری افواج نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر جو ہمارے سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل سعید آصف منیر، ان کی لیڈرشپ میں یہ ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا جو ضروری تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سیز فائر چاہتے ہیں، انہوں نے درخواست کی۔ کل ہم نے فیصلہ کیا کہ 48 گھنٹے کی وقتی یعنی انٹرم سیز فائر ہم کریں گے۔ 48 گھنٹوں میں اگر وہ جو ہماری جو بالکل جائز شرائط ہیں اس کے اوپر وہ بات چیت کر کے معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں بالکل۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ دیر پا بنیادوں پر وہ طے ہو جائے۔ اور ابھی اس پاک افغان سیز فائر کو جو کہ پاکستان نے افغانستان کی درخواست پر مانا تھا 48 گھنٹے کے لیے، ابھی اس کو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک کارروائی اور کرنی پڑ گئی پاکستان کو، کیونکہ جو ضلع محمد ہے وہاں پر یہ دیکھا گیا کہ اس سیز فائر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگوں کو انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جب پاکستان نے کارروائی کی تو بتایا گیا کہ جی 45 سے 50 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ یہ پاکستان آنا چاہتے تھے اور یہاں پر آ کے پھر کارروائیاں کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور جیسے کہ شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر فائدہ اٹھانے کے لیے ایسا کیا گیا تو پھر یہ ہمیں قبول نہیں ہوگا۔ تو اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ شامی صاحب، ایک چیز واضح کر دی پرائم منسٹر نے کہ یہ ہندوستان کی شے پر ہو رہا ہے، دوسرا یہ اگر ٹائم بائی کرنے کے لیے ہوتا ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن سر سوال یہ ہے کہ خود جو حکومتی وزراء ہیں وہ بھی شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے، تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آخر پھر ختم کیسے ہوگا؟ دیکھیے، بد اعتمادی تو شدید پیدا ہو چکی ہے۔ اب پاکستان نے تو یہ کہا نا کہ ان کی درخواست پر جنگ بندی ہوئی ہے، جی ہاں، مگر ان کی طرف سے جو بات کہی جا رہی تھی کہ وہ یہ پاکستان کی خواہش پہ ہوئی ہے، یہ ان کا موقف تھا افغانستان۔ تو لیکن بہرحال اس وقت تو بد اعتمادی تو شدید ہے، لیکن اس بد اعتمادی میں ہم نے ڈوبنا تو نہیں ہے نا، نکلنا ہے اس سے نکلنا ہے۔ اور ابھی جو عارضی جنگ بندی ہے اس کے دوران جو کارروائی کرنی پڑی ہے پاک فوج کو، میرا خیال اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو ایک نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ متحرک ہوں، کوئی گروہ جو ہے دہشت گردوں کا اس نے سمجھا اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، اور یعنی جو افغان فوج ہے یا افغان حکومت ہے، یعنی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، اچھا تو یہ شک کا فائدہ تو دینا چاہیے۔ ٹھیک، لیکن بہرحال پاک فوج نے کارروائی کی اور جو در اندازی کرنا چاہتے تھے ان کو تحقیق کر دیا، کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ تو اب جس طرح چیزیں آگے بڑھیں گی تو پاکستان بھی اسی طرح سے اس کا سامنا کرے گا۔ اب افغانستان سے تو ہمارا بڑا ایک ہی مطالبہ ہے نا کہ وہ اپنے ان لوگوں کو روکے جو اس کی سرزمین پر موجود ہے، بالکل، اور پاکستان پر حملہ آور ہو رہے ہیں، یہاں نشانہ بنا رہے ہیں ہمارے فوجیوں کو، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، ہمارے شہریوں کو، ہماری مسجدوں کو، ہمارے اسکولوں کو۔ اور اگر حکومت جو ہے طالبان کی وہ بے بس ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ پاکستان کو موقع دے کے آپ پاکستان خود کارروائی کر لے، اچھا یا اس کے ساتھ مل کے مشترکہ کارروائی کرے۔ یعنی اگر سر بے بس ہے یا کرنا نہیں چاہتی، یعنی کہ کوئی یعنی یہ انٹینشنلی نہیں کرنا چاہتی کارروائی؟ یہ مطلب ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے نا کہ ان کی ریٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ اپنے چپے چپے کی حفاظت کر سکیں۔ صحیح، تو ایسا ہے
تو پھر تو پاکستان کے ساتھ مل کے ان کی سرگوبی ہونی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ اب اس میں دو رائے نہیں ہے، اس میں پاکستان جو ہے نا اب اپنے جوانوں کے لاشیں نہیں اٹھائے گا اور بالکل اس پہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گا، ٹھیک، یہ بالکل واضح کر دیا ہے۔ اور پاکستان نہ لڑائی چاہتا ہے، نہ افغانستان کے خلاف کوئی ہمارے جارحانہ عزائم ہیں، نہ ہم ان کے معاملات میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم ان کو یعنی کوئی اشتعال دلا رہے ہیں، نہ کوئی ان کو اکسا رہے ہیں، اور نہ کہ ان کو اپنا یعنی آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، ہمارا ایک بڑا سیدھا معاملہ ہے کہ آپ اپنے جو یہ آ رہے ہیں لوگ یہاں سے ان کو روک لیں، اور ہمیں اپنے معاملات جو ہیں ان سے نپٹنے دیں، اور آپ اپنے معاملات سے نپٹیں۔ اچھا، اگر وہ اس کی سنجیدگی کا احساس نہیں کریں گے تو پھر تو صورتحال جو ہے بہت پیچیدہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔